اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام السلام علیکم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تاجدار حرم یہ جو چینل ہے اس کے اوپر روزانہ کے بیس پر فقہی مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ تک ضرورت زندگی کے مسائل جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم وضو کے اوپر بات کر رہے تھے اور پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے وضو کے پہلے فرض یعنی منہ کے دھونے، چہرے کے دھونے پر بات کی تھی، اور آج ہم وضو کے دوسرے فرض کے اوپر جو ہاتھوں کا دھونا ہے اس کے اوپر تقریباً 10 سے 15 سوالات ایسے ہیں کہ جو صرف وضو کے دوسرے فرض کے متعلق تیار کیے گئے ہیں، وہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، یہ فقہی مسائل جو کہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر عبادات کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، تو لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو ضروریات زندگی کے مسائل ہیں یہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ سامعین کرام، وضو کا دوسرا فرض ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ مثلا یہ ہاتھ ہیں، یہاں سے لے کر جہاں ناخن کی آخری حد ہے، یہاں سے لے کر یہاں کونیوں تک یہ دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اور بعض اوقات بے احتیاطی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ سامنے سے جلدی جلدی ہاتھ دھو لیتا ہے اور یہ پیچھے کی جگہ جو ہے یہ خشک رہ جاتی ہے۔ جب یہ جگہ ایک بال برابر بھی اگر خشک رہ جائے گی تو فرض ادا نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کے اوپر پانی کا بہانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سامنے سے تو ہاتھ دھو لیتے ہیں لیکن اپنا گیلا ہاتھ، تر ہاتھ جو ہے وہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے، تو ایسے فرض ادا نہیں ہوتا، بلکہ مکمل کونیوں تک پانی کا بہانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ وضو کا دوسرا فرض ہے جس میں ہاتھوں سے لے کر کونیوں تک یہ مکمل دھونا یہ فرض ہے۔ اسی کے متعلقہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہاتھوں میں سے کچھ حصہ دھونے میں نہ آئے یعنی خشک رہ جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرا بھر بھی خشک رہ گئی یعنی پانی سے نہ دھویا جا سکا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہی بات ہم نے پہلے بتا دی ہے کہ اگر ناخنوں سے لے کر کونیوں تک کوئی ذرا برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی دوسرے فرض کے متعلقہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر انگلیوں میں انگوٹھیاں، چھلے وغیرہ پہن رکھے ہوں تو ان کے دھونے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کچھ لوگوں نے بہت سارے یہاں انگوٹھیاں پہن رکھی ہوتی ہیں، چھلے وغیرہ پہن رکھے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ ان کے نچلے جلد کو پانی نہیں پہنچ سکے گا تو انہیں اتار کر وضو کیا جائے۔ یعنی انگوٹھی یا چھلا اتنے تنگ ہوں کہ ان کی نچلی جلد تک پانی نہیں پہنچ سکے گا تو ان کو اتار دیا جائے اور اتارنے کے بعد جو ہے وہ وضو کیا جائے تاکہ انگلیوں کے نچلے حصے تک پانی پہنچ سکے اور ان کو دھویا جا سکے۔ اور اگر وہ تنگ نہ ہوں یعنی ان کی نچلی جلد تک پانی پہنچ سکتا ہو تو ان کو حرکت دے کر ان کو آگے پیچھے کر کے پانی وہاں سے بہایا جائے تو بھی اس طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص انگوٹھی یا چھلا جو اتنا تنگ ہے کہ پانی نیچے نہیں جاتا اور اس کے اوپر سے دھو لیتا ہے اور نیچے جلد خشک رہ جاتی ہے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا اور اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی عبادات بھی نہیں ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ ہاتھوں میں چوڑیاں، کنگن وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو ان کے نیچے جسم کو دھونے کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ خواتین کے لیے بالخصوص کہ جنہوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہوتی ہیں تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ اتنی تنگ ہوں کہ نیچے جلد تک پانی نہ پہنچ سکے تو پھر تو وہ ان کو اتاریں، اور اگر وہ تنگ نہیں ہیں، نیچے پانی پہنچ سکتا ہے تو پھر وہاں وہ چوڑیوں کو آگے پیچھے کر کے چوڑیوں کے نیچے جلد تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، اور وہ اس کے اوپر احتیاط کریں، بے احتیاطی سے بچیں، ورنہ وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو پھر عبادت بھی نہیں ہوگی۔ آگے سوال یہ ہے کہ مرد نے جو ہاتھوں کے اندر سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہوتی ہے یا بہت ساری انگوٹھیاں پہن رکھی ہوتی ہیں، چھلے پہن رکھے ہوتے ہیں، پہلی بات تو اس کی یہ ہے کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جب اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہوگی تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا اور اس سے وہ وضو بھی نہیں ہوگا اور اس کی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے
یا ایک سے زیادہ جو چاندی کی مقدار ہے 4 ماس سے اس سے زیادہ اگر انگوٹھیاں پہنے تو وہ بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مرد نے ایسا کیا ہوا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی کو ترک کر دے، اور اگر چاندی کی انگوٹھی ہے اگر وہ تنگ نہیں ہے تو اس کو وہیں حرکت دے کر وضو کیا جا سکتا ہے، نہیں تو اتار کر وضو کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ بعض مردوں نے ہاتھوں میں کڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، کیا وضو کرتے وقت انہیں بھی عورتوں کی طرح اتار کر یا حرکت دے کر ہاتھ دھونا ہوگے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، کیا بہت سارے لوگوں نے کڑے پہن رکھے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کے لیے وہ کڑا پہننا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسے پہن رکھے ہیں، غیر شرعی کام کر رکھا ہے، تو اب وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ کڑے تنگ ہیں تو ان کو اتارنا ضروری ہے، اور اگر وہ تنگ نہیں ہیں تو ان کو وہیں پہ حرکت دے کر وضو کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان سب کو دھونا اور ان پر پانی پھیرنا فرض ہے، اگر ان میں سے کچھ بھی خشک رہ جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ہاں، اگر جن چیزوں کا دھونا فرض ہے اگر ان میں سے ایک رائی برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے اس سے احتیاط کی جائے۔ بہت ساری غفلت بڑھتی جاتی ہے کہ چوڑیوں والی خواتین جو ہیں وہ بس جلدی جلدی بازو دھوتی ہیں، نہ ان کی کونیاں تر ہوتی ہیں، پانی وہاں پہنچتا ہے، نہ چوڑیوں کے نیچے پانی پہنچتا ہے۔ اس طرح مردوں کے لیے جنہوں نے کڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، غیر شرعی کام کیا ہوتا ہے، وہ بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک تو وہ پہلے گناہ کے لیے مرتکب ہے، پہلے گناہوں میں شامل ہے کہ وہ انہوں نے غیر شرعی کام کر کے کڑے اپنے ہاتھ پہن رکھے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ اپنی عبادات سے بھی محروم ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کا کامل وضو نہیں ہوگا تو وہ عبادت کے قابل نہیں ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے کیا ان کا دھونا بھی فرض ہے؟ یعنی یہ جو ناخن بعض اوقات لوگوں نے بڑھائے ہوتے ہیں اور ان ناخنوں کے نیچے جو جگہ ہے وہ خالی ہوتی ہے، تو کیا ان کا دھونا فرض ہے؟ تو جی بالکل اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر ناخن بڑے ہیں اور ان کے نیچے جو خالی جگہ ہے وہاں پانی اگر نہ پہنچا تو بندے کا وضو نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے اس کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا، اس کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کلائی پر جو بال ہوتے ہیں ان کے دھونے کا کیا حکم ہے؟ یعنی بعض اوقات لوگوں کی کلائیوں پر، بازوں کے اوپر بہت گھنے بال ہوتے ہیں، بڑے بال ہوتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا حکم بھی یہی ہے کہ کلائی کے ہر بال کو جڑ تک دھونا یہ فرض ہے، ان پر پانی کا بہہ جانا ضروری ہے۔ یعنی کلائی کے جو بال ہوتے ہیں ان کا جڑوں تک، نیچے نوک سے لے کر جڑوں تک یہ دھونا فرض ہے، اور ان کے اوپر پانی کا بہانا، پانی کا بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، یعنی بالوں کی جڑوں پر پانی پھر گیا مگر نوک خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، یعنی پانی جڑوں میں تو چلا گیا لیکن بالوں کے اوپر نوکیں جو ہیں وہ اگر خشک رہ گئی تو بھی وضو نہیں ہوگا۔ لہذا ان بالوں کو اچھی طرح دھونا تاکہ ان کی جڑوں تک پانی بھی پہنچ جائے اور ان کی نوکیں جو ہیں وہ بھی دھل جائیں، تو ایسے وضو ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے 5 کے بجائے 6 انگلیاں ہیں تو ان سب کا دھونا فرض ہے یا صرف 5 انگلیوں کا ہی دھونا فرض ہے؟ تو جی اگر کسی شخص کی 5 کے بجائے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اضافی انگلی ہوتی ہے یا اضافی انگوٹھا نکلا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اگر کسی شخص کا ایسا ہے تو ان کا یہ سب کا، یعنی 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، جتنی بھی انگلیاں ہیں سب کا دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر ان میں سے وہ چھوٹی انگلی کو جو اضافی نکلی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے ہوئے ہوں تو دونوں کا دھونا فرض ہے یا ایک کا؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کندھوں سے 2 ہاتھ نکلے ہوتے ہیں، یعنی ایک اضافی جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا ہاتھ دیکھنے کو ملتا ہے، بازو نکلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ان دونوں میں جو ہاتھ پورا ہو اس کا دھونا فرض ہے، یعنی کچھ چھوٹا جو ہے وہ اس کا نہیں بلکہ جو پورا ہاتھ ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور چھوٹا ہاتھ کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر وہ دونوں ہاتھ جڑے ہوئے ہوں، یعنی بازو تو اضافی ہے لیکن اس اصل بازو کے ساتھ وہ مکمل جڑا ہوا ہے، تو جہاں تک وہ جڑا ہوا ہے وہاں تک اس کا دھونا فرض ہے۔ تو یہ آج ہم نے 10-12 سوال جو ہیں یہ وضو کا جو دوسرا فرض ہے یعنی ہاتھوں کا دھونا
اس کے اوپر یہ تفصیل سے آپ تک پہنچائے ہیں۔ انشاءاللہ کل سر کے مسے کے اوپر بھی انشاءاللہ 10-12 سوال تیار کیے جائیں گے کہ سر کا مسح کیسا کیا جائے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کل کی ویڈیو کو بھی دیکھیں تاکہ آپ تک جو ہے وضو صحیح طریقے سے طریقہ آپ تک پہنچ جائے اور ہماری عبادت کامل ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔